علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیات ربانی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ التین یہ آخری پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا نزول جو ہے مکہ میں ہوا ہے، مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 25ویں سورہ مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، اور آگے ارشاد فرمایا وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس محترم مکرم شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام مبارک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کوئی بات ایسے فرما دے تو اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور ہم بلکہ پوری کائنات ممکن الوجود ہے، ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ وہ جس چیز کو حرام قرار دے وہ حرام ہو جاتی ہے، بلکہ حلال جانور پر بھی اگر اس کا نام نہ لیا جائے وقت ذبح تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ اتنا عظمت اور شان والا رب ہے کہ اس کی بات کو یقین کی نظر سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن رب کائنات نے ایک بات فرمائی، اور اس ایک بات سے پہلے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مقدس و محترم شہر کی قسم۔ اور اس قسموں کے بعد ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی قدر سمجھے یا نہ سمجھے، انسان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شاہکار ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں 4 قسمیں رب کائنات نے اٹھائیں، اور در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ
کہ السماوی کتابیں بھی چار ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کتابیں جس جس علاقے میں نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان علاقوں کی قسمیں اٹھائیں۔ والتین سے مراد وہ انجیر کا وہ علاقہ ہے جہاں انجیر ہوتے تھے، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرب بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس علاقے کی قسم کھائی، وہ انجیر کا علاقہ جہاں انجیر ہوتا ہے، اور اس انجیر کو عظمت یہ ملی کہ وہاں میرا کلام نازل ہوا ہے، میری کتاب نازل ہوئی ہے انجیل۔ تو فرمایا کہ اس انجیر والے علاقے کی قسم، اور والتین اور زیتون کی قسم۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی زبور، تو فرمایا کہ اس علاقے کے اندر زیتون کثرت سے ہوتا تھا، تو رب کائنات نے اس علاقے کی قسم اٹھائی، والتین اور زیتون کی قسم، اس وجہ سے کہ یہاں اس علاقے کے اندر جہاں زیتون زیادہ ہوتا ہے، اس جگہ پر میرے ایک بندے پر میں نے کتاب اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور۔ اور وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب طور سینا پر ملی، ایک پہاڑ طور پہاڑ پر، تو طور سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، تو رب کائنات نے اس مقام کی بھی قسم اٹھائی کہ طور سینا کی قسم۔ اور آخری نبی پر حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ ختم، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ آقا علیہ السلام پر دین ختم، آقا علیہ السلام پر سماوی کتب ختم۔ تو حضور علیہ السلام پر جب آخری کتاب نازل ہوئی تو وہ غار حرا تھی، مکہ کا شہر تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرما کر کہ اس محترم مکرم اس شہر مکہ کی قسم جہاں قرآن مجید میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، تو اس مقدس شہر کی قسم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا یوں فرمایا کہ میری سماوی کتابیں چار ہیں، اور وہ چار کتابیں مکمل ایک علم ہے، اور قرآن مجید کے اندر وہ ساری دیگر کتابیں بھی، صحیفے بھی منجمد ہیں۔ تو گویا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جو سماوی علوم ہے، یہ میری طرف سے جو علم نازل کیا گیا ہے، اس علم کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ پھر سب انسان عظمت والے ہیں، سب انسان عظمت والے دیگر مخلوق سے عظمت والے ہیں، لیکن پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا ان خوش قسمتوں پر جنہیں ایمان نصیب ہوا، سابقہ امتوں میں بھی اور حضور علیہ السلام کی امت پر بھی، ان پر کرم ہوا جن پر اللہ تبارک و تعالی کا حبیب پر جو ایمان لائے، جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ان پر مزید، وہ افضل ہیں دوسرے انسانوں سے، افضل اعلیٰ۔ اور پھر ان ایمان والوں کے اندر بھی درجے رکھے۔ ایک تو انسان جو ہے وہ صاحب کرامت ہے، صاحب عزت ہے، اس وجہ سے کہ رب کائنات نے اس کے سر پر بنی آدم کا تاج رکھا ہے۔ اور پھر ان انسانوں میں سے عظیم جو ازواج ہیں وہ تو انبیاء کرام کی ہیں، انبیاء کرام جسے رب کائنات نے وحی سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنے کلام کا مستحق ٹھہرایا، جن سے رب کائنات نے خود گفتگو کی، تو وہ عظیم ٹھہرے۔ اور پھر ان کی امتیں ہیں، اور ان کی امت اجابت جو ان پر ایمان لے آئی، پھر وہ افضل ہیں۔ اور پھر انبیاء کرام کی ان امتوں جو مومن ہوئے، ان مومنوں کے اندر درجات رکھے جو حضور یا دیگر انبیاء کرام کے ساتھ رہے، جنہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں، تو ان کی عظمت پھر بہت اعلیٰ ہے انبیاء کرام کے بعد۔
اور پھر ان کے بعد پھر جو اس کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہے، شہداء، صدیقین، اور پھر ایک درجہ ہے صالحین کا، نیکوکاروں کا، اللہ کے ولیوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا ایک درجہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا تقرب، ان کی قربت دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان سے اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے ایک شاعر نے کہا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی تخلیق جو ہے، تخلیق میں جو ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت مخلوق سے افضل ہے، اور ان ولیوں سے افضل جو ہے وہ رسول اعظام ہے، اور تمام رسولوں سے اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجے رکھے ہیں۔ تو میں آج سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور آپ کی فضائل پر گفتگو انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں۔ آج مختصر سے ٹائم میں میں یہ عرض کروں گا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے تھے کہ وہ صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ وہ جیسے اپنی ولایت کے اندر اس کو غوث الاعظم کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ اپنے علم کے اندر بھی وہ امام اعظم تھے، یعنی کہ بہت بڑے علم دان تھے۔ تو اس کا اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ آج کی اس نشست میں میں آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گیلان میں پیدا ہوئے، گیلان میں، اور آپ نے 90 سال کی عمر پائی۔ علماء کرام، اولیاء کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ولی اللہ کا ایسا ہوا ہے جس کے گرد عوام زیادہ جمع ہوتی ہے، لیکن علماء کرام اور مشائخ اعظام اس کے مرید نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ان کے زندگی کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو عوام تو ان کی گرویدہ تھی ہی صحیح، لیکن ان کے دربار کے اندر، ان کے عقیدت مندوں کے اندر وقت کے بہت بڑے علماء کرام، امام جوزی جیسے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضرت امام ابن تیمیہ وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی صوفی دیکھا ہے جو دل و دماغ سے اور ذہن و اذان سے کھڑا صوفی ہے، تو وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اس بر صغیر پاک و ہند کہ سب سے پہلے شیخ الحدیث سیدنا عبدالحق محدث دہلوی، جن کا شجرہ نسب پھر نیچے آ کر عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ ان سے پہلے کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے وہ جو ہے نا ایک وقت کے وہ بھی امام تھے، اور وہ پھر آپ کے ہی اولاد کے اندر انہوں نے اپنا مرشد تلاش کیا، اور وہ ہے حضرت موسیٰ گیلانی، ملتان کے اندر ان کا مزار ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی ان کے مرید ہیں۔ وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طریقت ہی ایسی ہے کہ مجھے ان کی اولاد میں اور ان کی نسبت میں مجھے اپنی یہ طریقت کا راستہ اختیار کرنا پڑا، اور آپ کی طریقت کے اندر میں بیعت ہوا۔ تو لہٰذا اس طرح کے بڑے جید علماء کرام، اپنے وقت کے محدث اور مفسر، جن کو آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ ہم اپنی اسناد بر صغیر پاک و ہند میں کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی اسناد کو پیچھے لے جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ عبدالحق محدث دہلوی تک پہنچتی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ان کے مریدوں میں سے ہیں، ان کی اولاد کے مریدوں میں سے ہیں۔ الغرض چونکہ وقت قریب ہے، قلیل ہے، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ولایت، وہ تو مادرزاد ولی تھے، اور مادرزاد ولی کیسے بنے؟ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ ان کے والدین اس قدر منکرات تھے اور منہیات سے بچنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو منع فرمایا ان سے بچنے والے تھے. تو پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے، والدین کا اگر صدق مقال ہو، والدین سچ بولنے والے ہوں اور عقل حلال ہو، تو پھر اولاد جو ہے وہ نافرمان پیدا نہیں ہوتی. پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد فرمانبردار پیدا ہوتی ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کے متعلق چونکہ ہماری سیرت کی، اولیاء کی سیرت میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ آپ کے والد جو ہیں حضرت موسیٰ جنگی دوست، وہ جا رہے تھے اور ایک نہر میں پانی بہوک میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، اور آپ نے ان کو پکڑ کر کھا لیا. ابھی کچھ کھایا تھا، دل میں خیال آیا کہ یہ تو میں نے پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے کھا لیا، حالانکہ پانی میں بہتا ہوا آ رہا ہے. اور شریعت کا معاملہ یہی ہے، کوئی چیز اگر کسی راستے پر مل جائے تو اس چیز کو پہلے تو بندہ اٹھائے نہیں، کوئی بھی نہ اٹھائے اس کو، شاید اس بندے کو یاد آئے، اسی راستے پر آئے، اس کو مل جائے. اور اگر اٹھا لی تو کوشش کرے کہ اس کے مالک کو تلاش کرے، مالک کو. اگر نہیں ملتا تب بھی اس کے پاس امانت ہے، وہ اپنے پاس رکھے. اور جب اسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ ایسا نوبت آ جائے کہ اب میرے ساتھ بھی اس امانت کی حفاظت نہیں ہوگی اور اس کا مالک نہیں ملا ہے، تو پھر وہ اسے کسی صدقہ جاریہ کے کام میں اس کو صرف کر دے. مسجد یا جو بھی صدقہ جاریہ کے اس میں آتا ہے، مسجد کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کے دیگر اخراجات کے اندر، مدرسے کے اندر جہاں تک غریب طلباء پڑھتے ہیں، کسی مسافر خانے کے اندر، کسی رفائی کام جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، سڑک کے اندر، پل بنانے کے اندر، کسی کام کے اندر جو لوگوں کو نفع دے، اس کام کے اندر اس کو خرچ کر دے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی نے اس سیب کو آدھا کھا لیا تھا اور آدھا جو ہے نا باقی تھا. ذہن میں خیال آیا کہ اب کیا ہوگا اس کا، میں نے تو بغیر پوچھے کھا لیا. تو پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنا چاہا، اور اس پانی کا بہو جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف سے چل پڑے، اور ایک جگہ پر پہنچے کہ چند باغ کے جو ہے وہ درخت کی ٹہنیاں جو ہے سیب کی، وہ دریا اس نہر کی طرف جھکی ہوئی ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ اسی کا ہوگا. تو مالک کو بلایا، مالک کے پاس پہنچے جو باغ کا مالک تھا. تو ان کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب بشکا رہا ہے. تو یہ بندہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا، صاف ظاہر ہے کوئی اللہ کا ولی ہے. وہ لوگ تو چوری توڑ کر، باغ سے توڑ کر، درخت سے توڑ کر لے جاتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بہتا ہوا کتنے دور مقام سے اس نے پکڑا اور پھر اس کو بخشوانے کے لیے یہ کر رہا ہے. تو یقیناً انہوں نے کہا نہیں، سمجھ گیا. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں اس کو بخشوں گا جب تک آپ 8 سال میرے باغ کی رکھوالی نہیں کریں گے، آپ مالی بن کر میرے باغ کی رکھوالی نہیں کریں گے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے والد محترم وہاں 8 سال قبول کر لیے آدھا سے بخشوانے کے لیے. اور 8 سال کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک شرط اور بھی ہوگی. 8 سال کے بعد جب دوسری شرط پوچھی تو انہوں نے کہا ایک شرط تو آپ نے پوری کر لی، دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی. تھوڑے سے چونک گئے کہ ہاں اتنا اپاہج، پورے اعضاء ہی ختم ہیں. تو انہوں نے ایک دل میں سوچا، لیکن سیب کو بخشوانے کے لیے اس بات کو بھی قبول کر لیا. جب شادی کا وقت مقرر ہوا تو آپ کے سسر نے کہا کہ بیٹا آج یہ فلاں کمرے کے اندر آپ کی بیوی ہوگی اور آپ اس کمرے کے اندر مہمان ہوں گے. تو رات کے وقت جب آپ نے اس کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت خوبرو خاتون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کر رہی ہے. پلٹے واپس، نظر تو پڑ گئی تھی پہلی، لیکن واپس پلٹے مسجد کے اندر روتے رہے. اور صبح پھر آپ کے سسر نے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں گئے تھے. تو عرض کی کہ نہیں، میں تو اس کمرے میں گیا تھا لیکن وہاں میری بیوی موجود نہیں تھی. فرمایا بیٹا وہیں تو تمہاری بیوی تھی، تمہاری منقوہ تھی اس کمرے کے اندر. فرمایا آپ نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں نہیں ملتی.
آپ نے کہا کہ ہاتھوں سے لنجی تھی، وہ تو ہاتھوں سے قرآن کے ورق پلٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ان زبان سے گونگی تھی، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے کہا آنکھوں سے اندھی تھی اور وہ تو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کانوں سے بہری تھی، دروازہ کھلتے ہی اس نے میری طرف دیکھا تو لہٰذا سماعت بھی اس کی باقی تھی۔ فرمایا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے ہاتھوں سے لنجی اس وجہ سے کہا، جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا یہ ہاتھ کسی غیر محرم کو دیا نہیں ہے۔ میں نے پاؤں سے لنگڑی اس وجہ سے کہا، جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا اپنی اس چار دیواری کے باہر اپنا پاؤں پایا نہیں ہے۔ میں نے آنکھوں سے اندھی اس وجہ سے کہا کہ جب سے میری بیٹی سن بلوغت کو پہنچی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ زبان سے گونگی اس وجہ سے کہا کہ جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا اس زبان کے ساتھ کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی ہے۔ بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے۔ عزیزان محترم، جب والد اس طرح کا ہو، والدہ اس طرح کی ہو، تو پھر پیدا ہونے والا کوئی جواری پیدا نہیں ہوتا، تاش کھیلنے والا پیدا نہیں ہوتا، کبوتر باز پیدا نہیں ہوتا، شرابی کبابی پیدا نہیں ہوتا، پھر پیدا ہونے والا بھی شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ایسی ماں باپ سے پھر پیدا ہوتے بھی اس جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ وہ اگر اپنی والدہ کے گود کے اندر جب شروع شیر خارگی کے زمانے کے اندر والدہ 15 پارے کی حافظہ اگر بچے کو اپنی گود کے اندر سلا کر قرآن کی لوریاں دیتے ہوئے چکی پیستی تھی تو بچہ جس وقت 4-5 سال کی عمر کے اندر جب اپنے استاد سے قرآن مجید سیکھتا ہے تو استاد سے کہتا ہے استاد صاحب یہ 15 پارے تو میں نے ماں کی گود کے اندر حفظ کر لیے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اس میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آج ہماری ماؤں کی گودیں درست نہ رہیں، والد کے حوالے سے عقل حلال صدقے مقال نہ رہا، دل کے اندر سچائی نہ رہی، زبان جھوٹ زبان پر آ گیا، اور جب اس طرح کا جھوٹ بھی زبان کے اندر اور پھر اندر کا رزق بھی حرام ہو گیا تو ہماری بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت کا یہ پہلا باب، سیرت ولادت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلا باب ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو ابھی پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، ارے بچپن کے یہ آپ کی کرامت حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت رمضان کا مہینہ اور کم سنی ہے اسی مہینے تو پیدا ہوئے، لیکن جس وقت وہ صبح صادق ہوتی تھی غروب آفتاب تک یہ گیلان کے اندر پیدا ہونے والا ایک سید بچہ روزے کے دوران کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا، والدہ کا دودھ نوش کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور یہ مہینہ گزرتا رہا، جس وقت وہ چاند رات آئی جس میں عید کا وہ ہوتا ہے، اس دن کسی نے کہا شک پڑ گیا، رات گئے تک شک پڑ گیا کہ بھائی دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرو صبح سادات کے گھر میں چلے جانا، یہ پورا مہینہ اس بچے نے دوران روزہ دودھ نہیں نوش کیا ہے تو وہ اس گھرانے سے پتہ چل جائے گا کہ اگر رمضان ختم ہو گیا ہے تو وہ بچہ دودھ نوش کر لے گا اور اگر رمضان ہے تو دودھ نوش نہیں کرے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ پہلی یہ سیرت ہے۔ اور پھر جس وقت آپ والدہ سے اجازت چاہتے ہیں اماں جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی عمر سن بلوغت کو نہیں پہنچی، نابالغ ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، اور ماں نے 40 درہم اس کے جو کرتا تھا اس کے اندر سی دیے اور کہا بیٹا اللہ حافظ، دعائیں دی والدہ نے، اور فرمایا بیٹا میری ایک نصیحت یاد کرو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ والدہ کی سب سے بڑی نصیحت تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو والدہ نصیحت کر رہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ کرامت بھی آپ کی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، حد تواتر کو سبھی نے بیان کیا، کتنی کتابوں کے حوالے سے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، تو شیخ عبد القادر جیلانی قافلے کے اندر شریک ہوئے
اور قافلہ رواں دواں ہوا۔ آگے اس قافلے کو قزاقوں نے، قزاق یعنی ڈاکو، بہت اس وقت کے بہت بڑے ڈاکو جو تھے، انہوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ سارے قافلے والے کو لوٹ لیا، ٹکا ٹکا تک ان سے وصول کر لیا۔ اور ایک شخص، ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ تلاشی لی، جھوٹ بولتے ہو، چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی یہی کہا، تمہارے پاس بیٹا کچھ ہے، بچہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ تلاشی لی، جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تلاشی لی، کچھ نہیں ملا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے بچے کو اٹھایا، اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اپنے سردار سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بچہ جو ہے، یہ کیسی اس کی گردار آواز ہے، اور کسی طرح روب دبدبے کے اندر میں بات پوچھتا ہوں کہتا ہے میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس کی نگاہوں کے اندر جلال دیکھو، کیسے جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بچہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ میری گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ کپڑے کو پھاڑا تو گدڑی سے 40 درہم نکل آئے۔ ڈاکو کے سردار نے دیکھا، حیرت زدہ ہو گیا، لیکن لگا بچے یہ پیسہ بچا سکتے تھے اگر تم یہ کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیوں کہتا میں؟ مجھے تو والدہ نے نصیحت کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں والدہ کی بات کو کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں بندہ گناہ گار ہو، بد عمل ہو، لیکن بندہ بے حیا نہ ہو۔ بد عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد عمالی کو، جب اس کے اندر بے حیائی نہیں ہے، حیا جب آ گیا تو سابقہ بد عمالیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ بندہ بد عمل ہو، بے حیا نہ ہو، وہ تھا تو ڈاکو، لیکن بد عمل تو تھا کہ ڈاکے مارتا تھا، لیکن بے حیا نہیں تھا۔ اسے حیا آئی اور وہ کہنے لگا، اپنے دل میں سوچنے لگا، اے بچے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو اپنی والدہ کی بات کا رکھ رہا ہے، قول کی رکھ رہا ہے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو یہ ابھی کم سن نابالغ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے سامنے وہ توبہ کرتا ہے، بلکہ سارے توبہ کرتے ہیں کہ اے بچے ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم ڈاکہ نہیں ڈالیں گے۔ سارے کے سارے قافلے والوں کو سب کچھ واپس کر دیا۔ ارے اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے سے کیا ملتا ہے؟ اور روایات قرآن و حدیث سے بیان کروں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ اسی واقعہ سے ہی دیکھ لیں کہ اس قافلے کے اندر ایک اللہ کا ولی داخل ہے، تو کیا اللہ کے ولی کی وجہ سے سارے قافلے والے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ سارا مال واپس ہو گیا، سبھی کچھ واپس ہو گیا۔ بس صحیح ہے، ادھر سبھی کچھ واپس ہوا اور سارا کا سارا قافلہ وہ صحیح سلامت روانہ ہوا اور سبھی کو اپنا مال واپس ہو گیا۔ اور وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ بھی وقت کے ولی بنے، وقت کے ولی بنے۔ مجھے یہاں سے بات کی نا کہ بندہ جو ہے وہ بد عمل ہو لیکن بے حیا نہ ہو، بے حیا۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ کسی گھر میں چوری کر رہا تھا اور سب کچھ سامان جمع کر کے رکھ لیا تھا، اور دو بھائی اس گھر میں رہتے تھے اپنی مستورات کے ساتھ، تو وہ دونوں جاگ گئے۔ جب جاگے تو اب چور نے اپنے آپ کو بچایا، بھاگ نکلا وہاں سے۔ وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے پیچھا کیا، دوڑتے آگے ایک مسجد آ گئی۔ اب وہ ڈاکو نے دیکھا کہ اب یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس نے دیوار جو ہے پھلانگ کر مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔
نیت ویت کیا تھی؟ ڈاکو تھا، چور تھا، کوئی نیت نہیں، بس اسے بچنا تھا۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، بس انہوں نے بھی دیوار پھلانگا، اندر آ گئے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اس دیوار میں یہ پھلانگا ہے، مسجد میں گیا ہے، لیکن وہ جس وقت وہ شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے کہ پکڑو اس کو اور اس کی مار پٹائی کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں، دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قیام کر رہا ہے۔ نے کہا نہیں، یہی ڈاکو ہے۔ نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور بھاگ گیا ہو، یہ کوئی تہجد گزار ہو، اس کو کیوں پکڑے؟ تو اب انہیں ادھر ادھر دیکھا، بڑے بھائی نے کو نصیحت کی، چھوڑ دیا اس کو۔ نے کہا پتہ نہیں، وہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ شاید کوئی اور ہو، تہجد گزار بندہ نماز پڑھ رہا ہو پہلے کا۔ تو انہوں نے وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو اس بندے کو حیا آ گئی۔ اس کو حیا آئی نا تو دل میں کہنے لگا واہ باری تعالیٰ، تیری قدرت کا کیا کہنا، یہ تیری بارگاہ کے اندر اگر جھوٹ موٹ کا بھی کھڑا بندہ ہو جائے تو اس کا بھی رکھ لیتا ہے، اس کو بھی بچا لیتا ہے تو۔ میں نے تو نیت بھی نہیں کی، ایسے آ کر کھڑا ہو گیا، اور تو باری تعالیٰ تو نے مجھے بھی بچا لیا۔ اگر صحیح معنی کے اندر میں آ کر تیری بارگاہ کے اندر عبادت اور ریاضت کروں اور یہ برے کرتوت چھوڑ دوں تو میرا مقام کیا ہو جائے گا؟ اس بندے کے اندر حیات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ولی بن گیا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام یہ ہے کہ اس نے حیا داروں کو نہیں بلکہ بے حیاؤں کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا نا، یہ روایت بھی سنی نا آپ نے، کہ وہ تھا تو چور، اور ان گھر والوں کی ڈر کی وجہ سے مسجد میں آ کر ایسے ہی نیت کر لی تھی، لیکن جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تو نماز توڑ دیتا، چلا جاتا، ہم چلے گئے ہیں تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن کیونکہ دل میں حیا تھا تو حیا کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور کہا یا اللہ تو جب ایسوں کو جھوٹ موٹ کی خاطر میں آ کر کھڑا ہوا، میری عزت رکھ لی، میں رسوا نہ ہوا، اگر صحیح معنوں میں عبادت کروں تو میرا مقام کیا بن جائے گا۔ اسی طرح ایک چور، شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ایک چور جو ہے وہ چوری کے لیے نکلا، اور ادھر ایک شخص جو ہے اس کو شیخ کی ضرورت تھی، شیخ اپنے پیر کی ضرورت تھی کہ میں اپنا شیخ تلاش کروں۔ اس وقت وہ وقت تھا کہ اس وقت لوگ بڑی کوشش کے ساتھ اپنے پیر کو تلاش کرتے تھے۔ ہوتا ایسا تھا کہ بھی اگر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور ان کی صحبت میں رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج کل رسمی بیعت ہوتی ہے، ایک دفعہ بیعت کی اور پھر اس کے بعد نظر بھی مرید نہیں آتا ہے، بیعت کی بس مرید ہو گیا ختم، ایسا یہ رسمی بیعت ہے۔ اپنے شیخ کی بارگاہ میں روزانہ جانا ہوتا ہے اور پھر شیخ اس کو رگڑا دیتا ہے، جیسے ایک مقناطیس